السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ڈائس پر تشریف فرما نہایت موقر حضرات علماء کرام و دانشوران قوم و ملت اور سامنے موجود محترم بزرگوں اور بھائیوں، مختصر وقت میں تائید ہی کا ایک سلسلہ ہے اور تمہید میں اس وضاحت کے ساتھ کہ یہاں امیر محترم کی دعوت پر دارالعلوم وقف دیوبند کے قبلہ محتمم صاحب حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم کو تشریف لانا تھا، لیکن وہ اپنے پہلے سے طے شدہ پروگرام کی وجہ سے یہاں تشریف نہیں لا سکے۔ مجھے حکم ہوا تو میں ایک علامتی نمائندگی کے طور پر یہاں موجود ہوں، اور شکر گزار ہوں میں امیر محترم کا کہ انہوں نے اس مختصر وقت میں بھی مجھ طالب علم کو اظہار خیال کا موقع دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی خطابی اسلوب کی بات نہیں ہے، 2-3 منٹ میں صرف 2-3 باتیں اپنی معروضات کے طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ موضوع احترام انسانیت اور اس کی سرنامے کی شکل اختیار کرنے والی قرآن کریم کی آیت جو ہمارے سامنے کل سے اب تک موجود ہے اور جس پر گفتگو ہو رہی ہے، خیال ہوتا ہے کہ یہ موضوع استدلالی کے بجائے مشاہداتی زیادہ ہے، اور انسان اگر اپنے حیوانی وجود سے آگے بڑھ کر عقلی وجود سے غور و فکر کرے تو کسی استدلال کے بغیر اس کو سمجھ سکتا ہے کہ خالق کائنات نے جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے اس میں جو پوزیشن اور حیثیت انسان کو عطا کی ہے وہ وجدانی اور شعوری اور عقلی طور پر سمجھا رہی ہے کہ انسان اس کائنات میں سب سے زیادہ اہمیت اور حیثیت رکھنے والی مخلوق۔ اسی بات کو قرآن کی اس آیت میں ذکر کیا گیا جس میں 4 لفظ ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس میں اجمال ہے۔ پھر ایگزامپل کے طور پر 2 چیزیں رکھی گئیں کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، دنیا کی ساری مخلوقات سواری کے بغیر اپنے نظام کو چلاتی ہیں، خشکی ہو یا تری، لیکن انسان کو یہ فضیلت ہے کہ وہ سواری کو استعمال کر کے ان دونوں جگہ اپنے کاموں کو چلاتا ہے۔ اور اس کے بعد غذائی فضیلت کے تعلق سے ذکر کیا کہ ہم نے غذا میں طیبات کا انتظام کیا انسان کے لیے خاص طور سے، اور پھر چوتھے جملے میں اجمال کر دیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ موضوع ایک اعتبار سے تکوینی ہے، بنیادی طور پر تکوین ہمیں بتلاتی ہے کہ انسان اشرف ہے، افضل ہے، مکرم ہے، محترم ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر اللہ کی تکوین جب اپنا کام اس کائنات میں کر دیتی ہے تو پھر انبیائی مشن کے ذریعے اسی چیز کو تشریع کے ذریعے سے انسانوں کو سمجھانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ چنانچہ تمام مذاہب کی بنیادی تعلیمات اور جن کا مہیمن قرآن کریم ہے، ساری بنیادی کتابوں کا مہیمن اور نگراں قرآن ہے، اس نے ظاہر ہے کہ اپنے آخری ایڈیشن کے اندر پوری طاقت کے ساتھ اعلیٰ انسانی قدروں کو اور اعلیٰ انسانی افضلیت کو جس وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ لہٰذا مثبت طور پر انسانیت کی تکریم، انسانیت کا احترام، یہ ہر انسان کے سمجھنے کی چیز ہے، اور مذاہب کی تاریخ کے اعتبار سے ہر مذہب کی بنیادی تعلیم ہے، اور جس کا آخری وضاحت نامہ کامل شکل میں اسلام کی قرآن اور سنت اور سیرت کی تعلیمات میں موجود ہے۔ ایک دوسری بات میں ضرور یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، جو مجھے نام یاد نہیں، یہاں گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے اشارہ کیا اس کی طرف، کہ دوسری چیز ہمیں یہ ضرور چوکنا رہ کر سمجھنی چاہیے کہ کہیں ہماری کسی بھی تعبیر کو کج فہم عناصر اپنے مذموم مقاصد کے لیے نہ استعمال کر لیں، اس لیے کہ کئی مرتبہ چاہے وہ قرآنی کرمنل کوڈ ہو، اسلامی قانون انصاف ہو، اس کی بہت ساری سزاؤں کو لے کر اس طرح کا اندیہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید یہ تکریم یا احترام انسانیت کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے اس طرف ہمیں ضرور بیدار رہ کر سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن جرائم پیشہ عناصر کو سزا دی جاتی ہے کسی بھی سطح کی، دراصل وہ تکریم انسانیت کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، بلکہ تکریم انسانیت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر یہ مین بنیادی پوائنٹ ہے، اور میں اشارہ کروں گا قرآن کی اس آیت کی طرف آخری بات میں کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا،
جبکہ رائنا اور انظرنا میں کوئی ڈکشنری کے اعتبار سے فرق نہیں تھا، لیکن ایک تعبیر کو کج فہم عناصر اپنے مضموم مقاصد اور اپنی مجلس آرائی کے لیے استعمال کر رہے تھے اور غلط جگہ ان کو فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس وجہ سے ہمیں اس 1400 سال کی تاریخ میں آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی رائنا کے نمونوں کے لیے چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں کسی پلاننگ کے تحت کسی خاص تعبیر کو ہمارے زبانوں سے بلوایا جائے اور ان کا اپنا من مانا مطلب مراد لے کر اس کو ہائی لائٹ کر دیا جائے۔ میں بس انہی دو باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اقبال کے اس شعر کے ساتھ کہ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی وہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا، اور بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں امیر محترم دامت برکاتہم کا، اللہ تبارک و تعالی اس کانفرنس کو اپنے مقاصد میں بہت بہت قبول فرمائے اور ہم سب کو نچلی سطح تک خدمت انجام دینے کے لیے قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔